بھائی کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو معلوم کر لو۔ دعا کے لیے بیٹھنے اور ہاتھ اٹھانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ ان کا سوال ہے دعا کے لیے بیٹھنے اور ہاتھ اٹھانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بھائی ایک عاجزی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہاتھ اس طرح سے اٹھاؤ کہ لگے کہ تم منگتے ہو اور اللہ دینے والا ہے۔ اور یہ روایتوں میں لکھا ہے کہ جب حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو ان کے بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی تھی، مطلب کافی اوپر ہاتھ اٹھاتے تھے اس طرح سے، اور ہاتھ بھی آپ نے اس طرح سے رکھے کہ جیسے آپ بھیک مانگ رہے ہیں، تب اس کا حق ادا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو میں دیکھتا ہوں اکثر مسجدوں میں کوئی اس طرح سے ہاتھ کیے بیٹھا، کوئی اس طرح سے کر رہا، یا کوئی یوں کر کے بیٹھ گیا، یہ بالکل سنت طریقہ نہیں ہے۔ دیکھو نبی نے کیا فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اب عبادت جو ہے اس کا طریقہ تو ہمیں نبی سے ہی سیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ واقعی دعا کو عبادت سمجھ رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کسی کے آگے مانگ رہا ہوں، تو پھر مانگنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ جس طرح سے میں نے اکثر مسجدوں میں دیکھا ہے، بلکہ مانگنے کا جو طریقہ نبی نے بتایا ہے اس طرح سے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو دعا کا جو ہاتھوں کا قبلہ ہے وہ آسمان ہے، اللہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے اور ہاتھ اس طرح سے دونوں لگ بھگ ملا کے اور اللہ کے آگے اس طرح سے گڑ گڑائیں، تصور بھی رکھیں کہ ہم اللہ کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں، تب یہ دعا آپ کی مقبول ہوگی، اور یہی سنت طریقہ ہے۔ استغفار تو گناہ کر کے کرتے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کیوں استغفار کرتے تھے؟ ہاں بڑا اچھا سوال ہے بھائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد استغفار کیوں کرتے تھے۔ اصل میں تو بات یہ ہے کہ نبی تو خود معصوم تھے، اور یہ بھی صحیح بات ہے کہ گناہوں کے بعد استغفار کیا جاتا ہے، لیکن حضور استغفار کرتے تھے 3 بار ہر نماز کے بعد، فرض نمازوں کے بعد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور جو عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ گناہ کے بعد نہیں بلکہ نیکی کے بعد بھی استغفار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے شان کے مطابق تو نیکی کر نہیں پاتے۔ تو یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ اللہ جو ہم نے نیکی کی اس میں کوئی کوتاہی، کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دے۔ تو یہ جو استغفار تھا رسول کا ہمیں بتانے کا، نبی تو معصوم تھے، لیکن یہ ہمارے لیے ایک تلقین ہے امت کے لیے کہ ہم ہر نماز کے بعد اس لیے استغفار کریں کہ ایک تو اسپیشل ہو جائیں گے اگر آپ استغفار کریں گے اللہ کی نظر میں کہ آپ نے اللہ کے لیے نماز پڑھی، اور پھر اللہ ہی کے لیے اللہ کے آگے گڑ گڑا رہے کہ اللہ میرے سے جو کمی رہ گئی اس نماز میں تیری شان کے مطابق نہیں کر پایا، تو اسے تو درگزر کر دے اور معاف کر دے۔ واللہ عالم، مجھے لگتا ہے بھائی۔ رمضان کی باقی راتوں میں کس طرح عبادت کریں، کیا ذکر کریں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ رمضان کی باقی راتوں میں کس طرح عبادت کریں، کیا ذکر کریں۔ بھائی دیکھو میں نے آپ کو کل یا پرسوں بھی بتایا تھا کہ جب یہی سوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، رسول پاک سے پوچھا تو حضور نے ایک دعا یہی تلقین فرمائی تھی جس کا مفہوم یہ ہے، دیکھو دعائیں تو آپ کو اپنی زبان میں کرنی چاہیے، عربی کیونکہ آپ کی زبان نہیں ہے، آپ کو ترجمے نہیں آتے۔ میں نے دیکھا کہ رٹتے رہیں گے دعاؤں کو اور پتہ ہی نہیں ہوتا ان کا مفہوم کیا ہے۔ اب جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا ہے، اس کا آپ ترجمہ یاد کر لیں قرآن سے کہ اللہ میں تیرے سے مطلب بھلائی مانگتا ہوں دنیا کی اور آخرت کی، اور آگ سے پناہ مانگتا ہوں، ہلکا سا مفہوم ہے۔ اسی طرح جو حضرت عائشہ کو نبی نے دعا بتائی تھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے، اور میں تیرے سے اپنے گناہوں کی مانگتا ہوں۔ اسے ذہن نشین کر لیں اور یہی مانگتے رہیں، ایک دعا یہ کافی ہے آپ کے لیے۔ بیچ بیچ میں نفل پڑھیں، اپنے بیچ بیچ میں اپنی تسبیحات جو اللہ کے نام ہے، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کریں، تلاوت کر کے قرآن کا ترجمہ پڑھیں۔ یہ تو ایسا موسم ہے قرآن کا کہ یہ تو قرآن کی سالگرہ ہے یہ مہینہ، تو اس مہینے میں قرآن نازل ہوا تو ظاہر سی بات ہے اس مہینے کی برکات قیامت تک رہیں گی قرآن کے ساتھ۔ تو آپ اس ٹائم قرآن لے کے بیٹھیں، اور جس سے بوریت نہ ہو آپ کو، ایک ہی کام نہیں کرنا کہ صرف تلاوت کرتے چلے جا رہے، بلکہ آپ بیچ بیچ میں بدلتے رہیں، کبھی نفل پڑھ لیے، کبھی صلاۃ التسبیح پڑھ لی، کبھی تلاوت کر لی، کبھی تسبیح پڑھ لی، کبھی وہ دعائیں کر لی، اللہ سے اپنے گناہ یاد کر کر کے اللہ کے آگے گر رہا ہے، تو انشاءاللہ ساری رات اس طرح کٹ جاتی ہے پتہ بھی نہیں لگتا۔ ایک بھائی کا سوال ہے، وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں، صحیح طریقہ بتائیے۔ طلاق دینا چاہتے ہیں، صحیح طریقہ کیا ہے؟ بھائی دیکھو جو قرآن و حدیث کی روشنی میں طلاق کا صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو عورت کو حیض کی حالت میں طلاق نہ دی جائے، دوسرا جب حیض کے بعد وہ پاک ہو جائے تو پھر مباشرت نہ کی جائے، اس سے پہلے طلاق دی جائے۔ اگر مباشرت کر لی تو اگلے حیض کا انتظار کرے، جب وہ پاک ہو جائے تو اس کے بعد پھر اسے طلاق دی جائے۔ تیسرے 2 گواہ معتبر سامنے کر لیے جائیں جب آپ طلاق دینا چاہتے ہیں،
اس کے بعد بھی اگر آپ کے دل میں طلاق دینے کا ہے تو یہ شرطیں آپ پوری کر لیں، بالکل صحیح طلاق ہوگی. اور طلاق بھی ایک ہی میں طلاق ہو جاتی ہے، چاہے آپ ایک دفعہ کہیں یا 3000 دفعہ کہیں، طلاق ایک ہی ہوگی. اور وہ کافی ہے اپنی بیوی کو دور کرنے کے لیے. اس کی عدت شروع ہو جائے گی، اس عدت کے بیچ میں اگر آپ کا من ہوا دوبارہ سے تو آپ اس سے رجوع کر سکتے ہو، اگر اس کی عدت پوری نہ ہوئی 3 حیض کی. لیکن اگر 3 حیض کی عدت پوری ہو گئی، اس کے بعد آپ کو دھیان آیا اور وہ عورت بھی تیار ہو، تو دونوں رضامندی سے نکاح کر سکتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے انہیں کوئی نہ روکے، لیکن نیا مہر ہوگا اور نیا نکاح ہوگا. یہ آپ 2 بار تک کر سکتے ہو. تیسری بار اگر آپ نے طلاق دے دی تو پھر وہ عورت آپ کے لیے حرام ہو جائے گی، اور وہ تب تک آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی جب تک وہ کسی اور سے اپنی مرضی سے نکاح نہ کر لے، اور وہ شوہر اس کا اپنی مرضی سے اسے طلاق نہ دے دے یا فوت نہ ہو جائے. اس کی عدت پوری کرنے کے بعد پھر وہ آپ کے نکاح کے لیے حلال ہو جائے گی. یہ تو اسلامی طریقہ ہے. لیکن جو آج کل رائج ہے یہ صرف مذاق اڑوانے والی بات ہے، اور اللہ کے دین کی مذاق، یہ سب حرام ہے اس طرح سے طلاقیں دینا جس طرح سے ہمارے یہاں طلاقیں کرا دی جاتی ہیں. میرے نزدیک تو اس طرح طلاق ہوتی ہی نہیں. جو شرطیں رسول اللہ نے بتائی ہیں ان شرطوں کے مطابق اگر طلاق ہوگی تو وہ صحیح طلاق ہوگی اگر آپ کو واقعی دینی ہے. حالانکہ طلاق اللہ کو پسند نہیں ہے لیکن پھر بھی جائز رکھی، کیونکہ لوگ کئی بار پھنس جاتے ہیں. بھائی کہیں آپ غلط پھنس گئے تو آپ اس طرح سے جو ہے وہ طلاق دیں. کیا اعتکاف میں موبائل رکھ کر گھر والوں سے رابطہ رکھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اعتکاف میں موبائل رکھ کے اپنے گھر والوں سے رابطہ رکھ سکتے ہیں؟ جی بھائی اگر اس طرح سے ہی رابطہ رکھنا تو آپ اعتکاف میں بیٹھے ہی کیوں؟ اعتکاف کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اپنا سب کچھ چھوڑ کے گھر والوں کو، کاروبار کو، اور آپ اپنے ایک کمرے میں مسجد کے پڑھ گئے اللہ کے آگے اس کے در پہ، اور وہاں گڑ گڑانا، اپنے گناہ یاد کرنی. اس کی تو مثال بزرگوں نے ایسی دی ہے اعتکاف کی کہ جیسے آپ قبر میں اتریں گے اور وہاں کوئی نہیں ہوگا، آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی جاننے والا، آپ کا کوئی کاروبار، صرف اللہ ہوگا اور آپ ہوں گے. تو مسجد میں اس تصور کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تب آپ کے اعتکاف کا فائدہ ہوگا. اگر آپ وہاں موبائل لے گئے اور اس سے کھیل رہے ہیں، اپنے گھر والوں سے بات چیت میں لگے ہوئے ہیں، پھر کیا فائدہ؟ ویسے اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو گھر والوں سے ملنے میں کوئی حرج نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف حضور سے ملنے آئیں اور حضور انہیں گھر تک چھوڑنے بھی گئے. تو اتنی سختی ہے جتنی ہمارے یہاں بہت زیادہ سختی کر دی جاتی ہے کہ بولتے بھی نہیں، بازے آدمی تو لکھ کے دیں گے کوئی بات ہوگی تو. یہ شدت ہے، یہ بدعتیں ہیں سب. نبی کی سنت یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں، وہاں بیٹھیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ سے لو لگائیں. لیکن اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو نبی نے یہ بھی فرمایا کہ میں جو ہے اس سے بہت بہتر سمجھتا ہوں اعتکاف سے کہ میں اپنے کسی بھائی کی حاجت میں کام آ جاؤں اس کے. یہ بھی فرمایا حضور نے. اعتکاف ایک سنت عبادت ہے اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ ایک طرف ہو کے اللہ سے لو لگائیں. لیکن اس کے باوجود آپ دنیا میں مشغول رہیں، وہاں آپ کے یار دوست آ رہے، ہنسی ٹھلے ہو رہے ہیں، اور پھر آپ کی وہی میٹنگیں چل رہی، تو اس سے تو بہت بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد کا ماحول خراب نہ کریں، اس کی پاکی کو جو ہے وہ بحال رہنے دیں اور اعتکاف نہ کریں. یہ دلی والوں نے تو صحیح موبائل کو جدال کا فتنہ قرار دے دیا، تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ان کا سوال یہ ہے دلی والوں نے جدال کا فتنہ قرار دے دیا موبائل کو. میری رائے کیا ہے؟ میری رائے میں تو جدال کا فتنہ نہیں ہے، یہ تو ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا ہے. جو اس کا غلط استعمال کرے گا وہ اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا، جو اس کا صحیح استعمال کرے گا وہ ٹھیک ہے. اب ہماری ویڈیو بن رہی ہے، اس سے کتنے لوگ دیکھتے ہوں گے اس سے اندازہ بھی نہیں ہے. تو یہ تو ہمارے لیے تو نعمت ہے. لیکن جو اس میں گندی فلمیں دیکھیں گے، گندے جو گانے دیکھیں گے یا کچھ اور فوج چیزیں دیکھیں گے، ان کے لیے تو واقعی یہ فتنہ ہے. تو پھر یہ تو الگ الگ کوئی چاقو ہے، ایک آدمی چاقو سے سیب کاٹ رہا اور ایک آدمی اس سے پیٹ کاٹ رہا، تو کوئی چاقو کی غلطی تھوڑی ہے، تو انسان کی غلطی ہے. موبائل کا استعمال کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اسے دجال کہنے لگو. اس طرح تو بہت ساری چیزیں. آپ جہاز میں کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ پھر اونٹ پہ بیٹھو. بھائی ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانا اور جائز طریقے سے اٹھانا، نبی کے طریقے پہ اٹھانا کوئی حرج نہیں ہے. شراب اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ ان کا سوال یہ شراب اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں؟ نہیں بھائی، اس طرح کی نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی قرآن کی آیت ہے. شراب پینا حرام ہے. جیسے بہتا ہوا خون ہے، اگر وہ آپ کے کپڑے پہ لگ جائے تو کوئی وہ ناپاک تھوڑی ہے. یہ تو پینا اس کا بھی حرام ہے. قرآن منع کرتا ہے بہتا ہوا خون. تو آپ دھو لیں کپڑا احتیاطاً، لیکن یہ کہ آپ بالکل ہی اپنے آپ کو گلٹ محسوس کریں اور کپڑا کاٹ دیں یا وہ کپڑا نہ پہنیں، بس آپ کو اگر وہم ہو بھی رہا تو اسے ذرا سا دھو لیں. کیونکہ الکوہل، اسی شراب میں الکوہل ہوتا ہے، ہومیوپیتھی کی تمام دوائیوں میں الکوہل ہوتا ہے، جتنے بھی پرفیوم ہے سب میں، انہیں تو آپ بڑی اس سے چھڑکتے ہو اپنے اوپر. تو اس میں میرے نزدیک تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر ہم کسی مزدور سے کوئی کام کراتے ہیں اور وہ شراب یا کسی اور نشے کا عادی ہے
और वो वही करके नशा वगैरह करके काम कर रहा है घर पे कहीं पे भी, तो क्या उससे काम कराना ठीक है? इनका सवाल ये नशेड़ी से काम कराना ठीक है? बिल्कुल कोई हरज नहीं है, आपको तो अपने काम से मतलब है। आप इस तरह से मान लो वो नशा भी करता है, आपने उसे 500 रुपये दिहाड़ी दी, उसमें से उनने 50 रुपये नशा कर लिया, 450 रुपये अपने बच्चों को ले जाके दे दिए, उसे आदत पड़ी हुई है, तो उसका तो घर चलना बंद हो जाएगा अगर आप जैसे लोग दुनिया में पैदा हो जाए। हमें गुनाह से नफरत करनी है, गुनाहगारों से नफरत नहीं करनी। असल में गुनाहगारों की तो इस्लाह करनी, आप उसे और चांस दो अपने यहाँ, और फिर प्यार से मोहब्बत से दोपहर का खाना, शाम की चाय उसके साथ बैठ के पियो, बातों बातों में उसे दावत दो दीन की कि बेटा ये हराम है, कुरान में मना करा। अगर हिंदू है तब भी ये ईश्वरी है, कुरान में ईश्वर ने उसमें मना किया, तो ये तो हमारी अहम फरीज़ा है, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। अल्लाह ने कुरान में हमारे ऊपर फ़र्ज़ कर दिया है कि हम लोगों को बुराई से रोकें, अच्छाई की तलकीन करें। तो आपके लिए तो एक नेमत मिल गई वो आपको कि अल्लाह ने आपको दावत का मौका दिया, आप उसे बुलाओ और इस तरह उसके साथ अच्छा अखलाक पेश करो, थोड़े सा एहसान भी करो उसके ऊपर। पैसे जो हैं वो थोड़े से बढ़ा के दे दो उसे जाते हुए, तो वो एहसान मंद जो होता है ना आदमी, वो थोड़ा सा अपने आप को दबा दबा महसूस करता है। और जिसे आप खाना खिलाएंगे घर से, तो वो तो हमारे वालिद ये कहा करते थे कि खावे आँख लग जावे, मतलब फिर वो आपकी बात भी सुनेगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सुन्नत तरीक़ा है कि हुजूर ने जब भी दीन की बात करनी होती थी पहले खाना पेश करते थे। उसकी वजह यही है कि खावे आँख लग जावे। एक बार आदमी किसी का नमक खा ले तो वो फिर उसकी बात भी सुनता है आराम से। क्या दुल्हन मेकअप में तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ले? इनका सवाल यह है क्या दुल्हन मेकअप में तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले? नहीं भाई, तयम्मुम जो है वो वज़ू का बदल है, और जिस तरह चेहरे पे पानी मारना फ़र्ज़ है, इसी तरह तयम्मुम में भी चेहरे पे हाथ फेरना फ़र्ज़ है। और पानी तो बहुत अंदर तक चला जाता है, मिट्टी तो अंदर तक जाती ही नहीं, तो इसलिए तयम्मुम तो हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। इससे तो बहुत बेहतर है मेकअप से पहले वज़ू करे, फिर मेकअप कराए, फिर नमाज़ पढ़े, और वरना मेकअप उतारे दोबारा मेकअप करे। अमीर शोहर की बीवी घर में कोई काम कर सकती है? अमीर शौहर की बीवी घर में कोई काम कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है भाई, और करना भी चाहिए। जो अमीर लोग होते हैं उनके घरों में पढ़ी लिखी बच्ची होती हैं, उन्हें ये चाहिए कि बिल्कुल कोई ना कोई अपना ऐसा बिजनेस जोड़ लें आमदनी का, क्योंकि हालात का कुछ नहीं पता कब किससे ख़राब हो जाए। और औरतों को काम करने की मनाही नहीं है, पर्दे में रह गए। अपने घर में अगर वो मान लो चापड़, वो जो पापड़ होते हैं या चिप्स होते हैं या कोई और ऐसा काम जो कपड़े सीने का, सिलाई मशीनों का या कढ़ाई मशीनों का या कोई पैकिंग का बड़े पैमाने पे काम लोग जो हैं वो कैटरिंग कर रहे हैं कि अपना पूरे खाने बना के बेच देते हैं, तो वो तो बहुत बड़ा काम हुआ। और बहुत बढ़िया ट्यूशन पढ़ा लें, मतलब कोचिंग सेंटर खोल लें, औरतों और लड़कियों का ही, या कोई कोर्स कर लें। और जो पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं कोई डॉक्टर का कोर्स कर लें, होम्योपैथिक का कोर्स कर लें, तो घर में क्लिनिक खोल लें और लिख दें कि सिर्फ औरतों। और मेरे जो उस्ताद हैं तारिक अब्दुल्ला साहब, उनकी वाइफ हैं, वो उन्होंने क्लिनिक खोला हुआ है होम्योपैथिक का, और उसमें वो सिर्फ औरतों और बच्चों को देखती हैं। तो आदमी चाहे तो सब कुछ कर सकता है, और वो दीन की दावत का काम भी करती हैं, कुरान के दर्स भी देती हैं, अपना घर भी चलाती हैं, और होम्योपैथिक की क्लिनिक भी चलाती हैं, और अच्छी खासी एज की लेडी है। तो ये देखो आप कि एक औरत में कितनी सलाहियतें हो सकती हैं। तो वो बिल्कुल हमारे सामने तो मिसाल है इस बात की। क्या बच्चों के निकनेम से बुलाने पर घर में परेशानी आती है? अल्लाह तौबा। ये इनका सवाल यह है कि बच्चों को अगर निकनेम से बुलाएं तो घर में परेशानी होती है। भाई ये कोई परेशानी नहीं आती, परेशानी सिर्फ अल्लाह के हुक्म से आती है, और निकनेम से बुलाने में भी कोई हरज नहीं है। देखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आयुष कहते थे, कभी कभी हुमैरा कहते थे। तो ये निकनेम से बुलाना तो सुन्नत है, और बिगाड़ने को मना किया नामों को। अब जैसे किसी का नाम कबीर हो, ओ कबीरा, इस तरह से जो है ना वो नाम को बिगाड़ना, दूसरों को चिढ़ाना, बुला के, मतलब नामों को बिगाड़ के। मान लो किसी में कोई ऐब हो और वो मान लो किसी का पैर ख़राब हो, आप एक तो उसे भाई करके कि भाई आपके पैर में माजूरी है, एक ओ लंगड़े, इन चीज़ों को मना किया। जो कुरान ने मना किया ना, सूरह हुजरात की आयत है। सफ़ में कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने वाले खड़े होने पर आगे रहना ठीक है? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है भाई। मैं देखता हूँ अक्सर, हाँ, कुर्सी पे नमाज जो पढ़ते हैं लोग, उस सफ़ में लगा के कुर्सी रखते हैं, जब खड़े होते हैं ना तो नियत बांधने के लिए, तो सबसे आगे होते हैं। तो ये जो है मुझे तो मुनासिब नहीं लगती बात भाई, क्योंकि ये तो सफ़ तोड़ने वाली बात है। और ये मैं देख रहा हूँ 10-12 साल में ज़्यादा कुर्सियों का रिवाज हो गया। अभी मैं
عمرے پہ گیا, وہاں تو لاکھوں کی تعداد میں کرسیاں ہیں, پتہ نہیں کس طرح سے کرسی رکھوا دی گئی ہیں, ہر آدمی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا یہ رواج شروع ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوری کی حالت میں بیٹھ کے نماز پڑھی, زمین میں بیٹھ کے, اور یہ سب لوگ زمین میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ جو کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ نہ سجدہ کرتے ہیں نہ رکوع کرتے ہیں, اشارے کرتے ہیں ان کے, تو وہ بالکل اسی طرح بیٹھ کے اشارے کرتے ہیں. آپ یقین کریں میرے سے بھی نہیں بیٹھا جاتا, لیکن اب میں بیٹھ کے تراویح مان لو پڑھتا ہوں, جتنی بھی تراویح ہے بیٹھ کے, کچھ کھڑے ہو گئے کچھ بیٹھ کے, تو وہ زمین میں اسی لیے بیٹھتا ہوں کہ زمین میں بیٹھ کے ہی پڑھنا سنت ہے. اگر آپ کی حالت اچھی نہیں ہے اور آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں, وہ بھی زمین میں, نہ کہ کرسی پہ. کرسی پہ بیٹھنا سنت نہیں ہے. ہاں کسی کی بالکل ہی مجبوری ہو, اس کی رگیں سوکھ رہی, اس کی پیر گھٹنا مڑتا ہی نہیں, گھٹنوں پہ اتنا ورم ہے کہ وہ نیچے بیٹھ ہی نہیں سکتا, یا اتنا وزن ہے کہ 4 آدمی اٹھانے کے لیے چاہیے, 4 آدمی اٹھانے, ان کے لیے تو کرسی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے وہ بھی اس طرح کی کرسی بنوا سکتے تھے. ممبر شریف بنا ہوا ہی تھا اس زمانے میں, بھائی ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے ہی تھے, لیکن اس کمزوری کی حالت میں نبی نے بیٹھ کے نماز پڑھی, نہ کہ کرسی پہ بیٹھ کے. تو اس لیے میرے نزدیک تو یہ ٹھیک ہی نہیں ہے. پھر بھی اب جو علماء دین نے جواز دے رکھا, بھائی مجبوری میں دیکھیں, مجھے تو الجھن سی ہوتی ہے دیکھ کے بھی کہ پوری جماعت کو خراب کر دیا, اور پہلی سب پہ کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے لوگ. آپ کو اگر کوئی معذوری ہے تو آپ سب سے پیچھے کھڑے ہو, پہلی سب کو خراب کرنے کا کیا تک ہے, جو خوبصورتی ہے جماعت کی وہی خراب کر رہے ہیں آپ. صدقہ کیا صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں یا ہندو کو بھی؟ ان کا سوال یہ, صدقہ جو ہے وہ صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں, ہندو. دیکھو جی, جو فرض صدقہ ہے جسے قرآن میں اللہ نے سورہ توبہ آیت 60 میں کہا, وہ تو ہے زکوٰۃ, وہ تو مسلمانوں سے لی جائے گی, مسلمانوں کو دی جائے گی. لیکن نفل صدقہ وہ آپ غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی زیادہ بری حالت میں غیر مسلم دکھ رہا ہے, بالکل آپ انسانیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کا حصہ ہیں وہ نہیں مانتے, وہ بات الگ ہے, اور اللہ کی مخلوق ہیں, تو آپ کے دل میں نرمی ہونی چاہیے, کیونکہ حضور نے یہ بھی فرمایا جس دل کو اللہ نے نرمی سے محروم کر دیا وہ کل خیر سے محروم ہو گیا. ایک بہن کا سوال ہے, ان کے شوہر انہیں میکے نہیں جانے دیتے, دین میں کتنے دن میں جانا ہے؟ اچھا, ان کا سوال یہ ہے شوہر مائکے نہیں جانے دیتے, دین میں کتنے دن میں جانا ہے. دیکھو بھائی, اگر لوکل کی سسرال ہے کسی کی تو اسے اجازت دینی چاہیے اپنی وائف کو کہ وہ 1 ہفتے میں اپنے ماں باپ سے مل لے, اور اگر باہر کی ہے تو وہ اجازت تو دے دے, اگر وہ اپنے خرچے پہ جا سکتی ہو. یہ خرچے نہیں اٹھائے, لانے لے جانے کا بڑا مسئلہ ہے محرم کا اور خرچے کا, تو اس میں پھر اپنے حساب سے آدمی سیٹ کر لے. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت کو 1 ہفتے میں اپنے ماں باپ سے ملنے کی اجازت ہونی چاہیے. مرد کو ناپسند ہو جانا تو وہ اسے اجازت دے دے, خود نہ جائے, لیکن اسے بھیج دے. ویسے تو شریف النفس لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنی بیویوں کو بہت خیال رکھتے ہیں اور اپنے ساس سسر کو اپنے ہی ماں باپ سمجھتے ہیں, کیونکہ نبی کی حدیث پیچھے کھڑی ہے کہ تیرے 3 والد ہیں, ایک جس نے جنم دیا, ایک جس نے تعلیم دی, ایک جس نے بیٹی دی. تو جو ہمارے ساس سسر ہوتے ہیں وہ ہمارے ماں باپ کے درجے میں ہوتے ہیں, تو میرے نزدیک انہیں بالکل اجازت دینی چاہیے. باہر کی اگر مان لو گھر ہو تو پھر اپنا مہینے 2 مہینے میں 1 بار ہوئی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ان لڑکیوں کو بھی احتیاط چاہیے اپنے ہسبینڈ کے حالات کے حساب سے, کہ بھائی اس کے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں, اس کے حالات جانے کے ہیں نہیں ہیں, اس کی صحت راستہ پورا من ہے نہیں ہے, وہ کسی کو بھیج سکتا ہے نہیں بھیج سکتا, اسی حساب سے فیصلہ کریں. صرف شکایتوں سے کام نہیں ہوتا, بلکہ انڈرسٹینڈنگ آپس کی جو ہے وہ بڑی معنی رکھتی ہے. ایک دوسرے کی خیر خواہی اور ایک دوسرے کے حالات کے حساب سے فیصلہ کرنا چاہیے شوہر بیوی کو. یہ ایک اللہ نے کہا کہ میں نے ان میں اخوت اور ہمدردی کر دی, قرآن کی آیت ہے سورہ روم کی. تو پھر اس اخوت اور ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا خیال کریں. اگر بیوی شوہر کو ابا کہہ دیتی ہے تو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ کہاں سے لائے سوال کہ اگر شوہر کو ابا کہہ دے تو کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ نہیں بھائی, اس طرح کہنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا, یہ تو بیکار کی بات ہے. ہاں اگر وہ یہ کہہ دے کہ مطلب تو میرے لیے اس طرح ہی حرام ہے جیسے میرا باپ میرے لیے, پھر تو ختم ہو جائے گا معاملہ. لیکن اس طرح سے کہہ دے یا وہ اسے اپنی ماں کہہ دے مذاق میں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک تشدد میں اگلی انگلی اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہلانا بھی ہے. تشہد میں انگلی اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو جی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اتحیات میں بیٹھتے تھے تو اپنی انگلی جو ہے وہ یہ بڑی والی انگلی اور انگوٹھے کو اس طرح سے ملا لیتے تھے اور انگلی اس طرح کھڑی کر لیتے تھے, مطلب پوری طرح سے تو نہیں, بالکل جھکی ہوئی, اس کا رخ جھکا ہوتا تھا. اور جب اتحیات پوری ہو جاتی تھی, مطلب اس میں جب انگلی جو ہے شہادت کی جو اٹھانے کا ٹائم ہوا, اسے اٹھا کے پھر گرا لیا, اور جب دعائیں پڑھتے تھے اس ٹائم پھر ہلکے ہلکے ہلاتے تھے.
تو یہ ضروری ہے کہ ہم بیٹھتے جو ہے نا اپنی بڑی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کے اور اس شہادت کی انگلی کو کھڑا کر لیں، یہی سنت طریقہ ہے۔ حالانکہ ہمارے علاقے میں تو جب اٹھاتے ہیں کہ جب وہ جو اشہد اللہ ہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ، تو وہ سنت طریقہ نہیں ہے، سنت طریقہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک بھائی کا سوال ہے، تراویح پڑھتے ہیں تہجد نہیں پڑھتے، کیا کریں؟ تہجد پڑھتے ہیں، تہجد تراویح نہیں پڑھتے؟ تراویح پڑھتے ہیں تہجد نہیں پڑھ پاتے۔ ارے میرے بھائی تم تراویح چھوڑ دو، تہجد پڑھنے لگو۔ دیکھو تہجد جو ہے نا وہ خلفائے راشدین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سنت ہے۔ ایک بار کو لوگ تراویح چھوڑ دیں چلے گا، کیونکہ تراویح کی نماز جو اس طریقے سے ہمارے آنی ہوتی جیسے نبی پڑھتے تھے، اور تہجد کی نماز نہ نبی نے رمضان میں چھوڑی نہ پورے سال میں چھوڑی۔ تو آپ کو رمضان میں چانس مل رہا، اگر آپ بنا تراویح پڑھے جلدی سو گئے اور آپ نے اٹھنا ہے اور اسی وجہ سے آپ تہجد نہیں پڑھ پا رہے، تو آپ آدھے گھنٹے پہلے اٹھو، دو کر کے 8 رکعت پڑھو، پھر 3 وتر پڑھو، اس کے بعد سحری کھاؤ اور موج کرو۔ دیکھو یہ سنت کے قریب ہے، اور اصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھی تہجد کی نماز۔ آپ کو اللہ 30 دن اس پریکٹس کے لیے دے رہا، جب اس سے باہر نکلو گے تو آپ کو 30 دن میں پریکٹس ہو چکے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لیے میرے نزدیک تراویحوں سے 100 درجے بہتر ہے تہجد کی نماز۔ اگر آپ صبح کو اٹھ کے نماز پڑھ لیں گے، آپ تراویح نہیں بھی پڑھیں گے کوئی گناہ نہیں، تہجد کی نماز پڑھیں گے اس کو بہت اجر ہے۔ تو واجب ہے جی، تاکہ اس کی تراویح تو واجب ہے۔ ان کا سوال یہ تراویح واجب نہیں ہے، نفل ہے۔ آپ کو کسی نے غلط بتا دیا، یہی ہمارے معاشرے میں اڑا ہوا ہے، سارے سال نمازیں نہیں پڑھنے گے، تراویح کے لیے بھاگے پھریں گے، اور جو فرض نمازیں ہیں سارے سال ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ تراویح کو واجب اور سنت موقع جن نے کیا کیا کہہ کے تمہارے دماغوں میں بھر دیا، اور پھر تم نے سارا کچھ بھول کے تراویح کے پیچھے لگ گئے۔ یہ نفل عبادت ہے، نفلوں کو اگر تم نے زیادہ زور دیا فرضوں کے اوپر تو الٹا ٹانگے گا اللہ میاں، بہت بجے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں سیدھے ہو جاؤ، اپنی 5 نمازوں کی اللہ سے طے کر لو، ایک بھی تراویح نہیں پڑھو گے چلے گا، ایک بھی نماز چھوڑو گے بچے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ تو رحمت فرما دے۔